السلام علیکم اسٹوڈینٹس. انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 اسلامیات لازمی. اسٹوڈنٹ آئی ایم یور ٹیچر مس حافظہ صفا اکرم ہیئر. انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 آج ہم اسلامیات لازمی کا چیپٹر نمبر 2 باب نمبر 2 کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے روزہ، جو کہ ہمارا تیسرا ارکان اسلام ہے. اس سے پہلے ہم نے اپنا پہلا ارکان اسلام کلمہ شہادت اور دوسرا نماز کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھا تھا. آج ہم روزے کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے. قرآن پاک میں سورہ البقرہ میں آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو فرض کیے گئے تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تھے تم سے اگلوں پر تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یعنی جس طرح ہم سے پہلی جو قومیں تھیں ان پر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے گئے تھے، اسی طرح ہم پر بھی روزے فرض کیے گئے. کیوں فرض کیے گئے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں، متقی بن جائیں. اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے روزے کے فرض کرنے کا مقصد بھی بتا دیا. اب یہاں پر مطلب بیان کیا جاتا ہے تقویٰ کا. پرہیزگاری کو تقویٰ کہا جاتا ہے. تقویٰ کا مفہوم ہے پرہیزگاری. تقویٰ دل کی اس کیفیت کا، اس حالت کا نام ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے اور نیکی کی طرف راغب کرتی ہے. ضبط نفس انسان کو نیکی کے راستے روکنے اور برائی کے راستے پر ڈالنے والی اہم ترین چیز جو ہے وہ خواہش نفس ہے. خواہشات اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ہو جائیں تو انسان کی تمام تر خوبیوں کا وہ سبب بنتی ہیں، لیکن جب یہ خدائے رب اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں رہتی تو انسان کو خوانیت کی سطح سے بھی نیچے گرا دیتی ہے. روزے کا اصل مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اوپر بیان کردہ آیت میں بتا دیا کہ روزے کا اصل مقصد یہ ہے خواہشات کو احکام الہی کے تابع کر کے انسان کو متقی اور پرہیزگار بنانا. جو شخص ہر سال ایک مہینے تک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اپنی بنیادی خواہشات پر قابو پانے کی ایکسرسائز بار بار کرتا رہتا ہے وہ مکمل سے کامیابی کر لیتا ہے. اسے ضبط نفس کی وہ قوت حاصل ہوتی ہے جس سے وہ شیطان کی ہر ترکیب کا آسانی سے مقابلہ کر سکتا ہے. اسی طرح روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ اور غلط کاریوں سے نہیں بچتا تو اس کا کھانا پینا چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. یعنی اگر ایک انسان روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد وہ اپنے جو خواہشات نفس ہیں ان سے پیچھا نہیں چھڑاتا، جھوٹ بھی بولتا ہے، غلط کام بھی کرتا رہتا ہے، تو صرف کھانا پینا چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. روزوں کا ثواب جو روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے جائیں ان کے ثواب کا اندازہ درج ذیل حدیثوں سے ہوگا. صحیح مسلم میں حدیث بیان کی گئی ہے کل اعمال ابن آدم یضاعف حسنات بعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ تعالی الی الصوم فانہ لی وانا اجری به. آدمی کے ہر عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہو جاتا ہے، لیکن روزے کی تو بات ہی کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے مگر روزہ تو خاص میرے لیے ہے، اس لیے اس کا ثواب میں اپنی مرضی سے جتنا چاہوں گا دوں گا. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقباتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیئا، کہ جو شخص اس رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کرائے گا اس کے گناہوں کے لیے معافی ہے اور وہ خود کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا. یعنی اگر کسی روزے دار کو افطار کروایا جائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ ثواب رکھا ہے اور اسے روزہ دار جتنا ہی ثواب ملے گا، جبکہ اس روزے دار کے اپنے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. یعنی اسے اپنے روزے کا ثواب بھی ملے گا اور جب وہ دوسرے کو افطار کرائے گا تو اس کے روزے کے جتنا ثواب بھی اسے ہی ملے گا. اب یہاں پر روزے کے فوائد دیکھتے ہیں. سب سے پہلے روزے کے اجتماعی فوائد، یعنی اجتماعی طور پر روزے کے کیا فوائد ہیں. مہینہ بھر بھوکا پیاسا رہ کر انسان کو دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے.
کم سے کم غذا پر اکتفا کرنے کی عادت انسان میں قناعت اور اعصار کی صفات پیدا کرتی ہیں۔ قناعت یعنی انسان مشکلات میں اپنی ضروریات کو محدود کر لیتا ہے، اسی طرح روزے میں وہ اپنی غذا کو محدود کر لیتا ہے تو اسے قناعت اور اعصار کی اس کے اندر صفت خوبیاں جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک ہی وقت میں پوری ملت اسلامیہ کا ایک عبادت میں مصروف رہنا باہمی یگانگت کے فروغ کا سبب بنتا ہے۔ اس اعتبار سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کو مواخات اور غمگساری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ ایک ماہ تک دن کے بڑے حصے میں معدے کا خالی رہنا صحت جسمانی کے لیے مفید ہوتا ہے۔ رمضان المبارک اور قرآن حکیم کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں آیت نمبر 185 میں ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ کا مہینہ رمضان کا ہے جس میں نازل ہوا قرآن، ہدایت ہے لوگوں کے واسطے اور دلیلیں روشن، سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو ضرور رکھے روزے اس کے۔ جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو ضرور رکھے روزے اس کے، یعنی ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا جو کہ تمام لوگوں کے واسطے روشن دلیل ہے اور ہدایت ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو اس لیے فضیلت بخشی، اس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کے روزے تمام مسلمانوں پر فرض کر دیے۔ نزول قرآن کی یادگار اس مہینے میں روزوں کی فرضیت یہ معنی رکھتی ہے کہ انسان جب تک روزوں کے ذریعے تقویٰ حاصل نہ کرے وہ اس پاک کتاب سے جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، لہذا قرآن پاک سے صحیح طور پر ہدایت اور صحیح طور پر فائدہ وہی انسان اٹھا سکتا ہے جو تقویٰ حاصل کرے، اور تقویٰ حاصل کرنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے روزہ بتایا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ رمضان اور پاکستان کا کیا تعلق ہے۔ ویسے تو رمضان پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے، لیکن پاکستان کے لیے اس مہینے میں ایک مبارک شب کی خاص اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک رات میں پاکستان کو آزادی دی تھی۔ رمضان کی 27ویں شب کو پاکستان کی تشکیل کو گویا اس حقیقت کی طرف اشارہ تھا کہ اس مملکت خداداد میں اسی کتاب مقدس کا نظام زندگی نافذ کیا جائے جو اس مبارک شب میں نازل ہوئی تھی، یعنی 27ویں رات کو ہی قرآن پاک مکمل ہوا، رمضان میں قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا اور رمضان میں ہی مکمل ہوا، 27ویں شب کو ہی پاکستان کو آزادی حاصل ہوئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس طرف اشارہ تھا کہ یہ ایک مملکت جو خدا کے نام پر، جو اللہ اور رسول اور اسلام کے نام پر حاصل کی گئی ہے، اس میں اسی کتاب یعنی قرآن پاک کا قانون جو ہے وہ رائج کیا جائے۔ پاکستان کا مطالبہ کیا بھی اسی غرض سے گیا تھا کہ اس میں اسلامی نظام حیات نافذ کیا جائے۔ اس اعتبار سے رمضان المبارک پاکستان کی سالگرہ اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے ہمارے عہد کی تجدید کا موقع بھی ہے۔ بے اثر روزے، آج ہمارے روزوں سے وہ فیض برکات ظاہر نہیں ہوتے جن کا ہم اوپر تذکرہ کر چکے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم روزے کے اصل مقصد تقویٰ جو ضبط نفس ہے اس سے بے خبر ہیں، اس کی اہم شرائط ایمان اور احتساب دونوں سے غافل ہیں۔ جس طرح ہماری نمازیں دکھاوے کی ہیں ویسے ہی ہمارے روزے بھی نمائشی ہیں۔ جس طرح ہم نماز ریاکاری کرتے ہیں دوسروں کے سامنے نیک بننے کے لیے یا اپنی صرف دنیاوی حاجات کو پورا کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اسی طرح روزے بھی ہم صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے مجبوری کے تحت یا پھر صرف اپنی دنیاوی کوئی حاجت کو پورا کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ مکمل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو روزے نہیں رکھے جاتے وہ بے اثر روزے ہوتے ہیں، ان روزوں کی ہمیں کوئی فیض اور برکات حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہم اسلام کا چوتھا رکن زکوٰۃ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی اگر دیکھا جائے تو زکوٰۃ کے لغوی معنی ہوتے ہیں پاک کرنے کے، یعنی جو انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دولت کو خبث سے پاک کر دیتا ہے، اس کی دولت کو بڑھا دیتا ہے۔ تو لہٰذا زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا، پاک کرنا۔ اصطلاح میں اس کی تعریف یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نصاب کے مطابق ایک سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو مقررہ نصاب دیا ہے، اگر اس کے پاس وہ مال ایک سال آپ کے پاس گزر جائے تو اس میں سے 2.5% جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ضرورت مندوں کو ادا کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے جو معاشی نظام ادا کیا ہے اس میں زکوٰۃ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ کچھ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں اکثر مقامات پر ادائیگی نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز اگر بدنی عبادت ہے تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ نظام زکوٰۃ کی اسی حیثیت کے پیش نظر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنا خلافت سنبھالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو انہوں نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا جو کہ کلمہ گو تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا کیونکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی تعمیل کرنے سے انکار کیا تھا۔ قرآن پاک میں سورۃ غابن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم کہ اگر قرض دو اللہ کو اچھی طرح تو قرض دینا تو وہ دو چند کرے اس کو تمہارے لیے اور تم کو بخشے، اور اللہ قدردان اور تحمل والا ہے۔ اللہ کو قرض دینے سے مراد کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، زکوٰۃ، صدقات، یا دوسروں کی مالی مدد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر مجھے قرض دینا ہے تو اچھا قرض دو، یعنی قرض حسنہ دو، پھر اللہ تعالیٰ اسے بہت قدر بڑھا کر تمہیں جو ہے وہ واپس کر دیں گے اور اسی کے ذریعے سے تمہیں بخش بھی دیں گے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب کی بھی وعید دی ہے، عذاب کی خبر سنائی ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو لوگ غار کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، سو ان کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی، یعنی جو لوگ سونا اور چاندی اپنے پاس سنبھال کر رکھتے ہیں اور اس کو خرچ نہیں کرتے، اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت عذاب کی خبر سنائی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت کا مفہوم ہے کہ جو لوگ سونا چاندی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو سنبھال کر رکھتے ہیں، اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن وہ سونا چاندی وہ زیورات گرم کر کے ان کی پیشانیوں پر لگائے جائیں گے۔ لہذا ان آیات سے زکوٰۃ کی ادائیگی انسان کے لیے آخرت کی نعمتوں کے حصول اور عذاب جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، یعنی انسان اسے ادا کر کے آخرت کی نعمتیں بھی حاصل کر سکتا ہے اور اسے ادا نہ کر کے جہنم کا مستحق بھی بن سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جس طرح نماز اور روزے کے فائدے، اسی طرح زکوٰۃ کے بھی فائدے ہیں۔ زکوٰۃ کے سب سے پہلے ہم معاشی فوائد دیکھتے ہیں۔ چونکہ سودی نظام معیشت میں محنت کے مقابلے میں سرمایہ کی فائدے کہیں زیادہ ہیں، اس لیے محنت کش اور کارکن طبقہ مسلسل غریب سے غریب تر ہوتا جلتا ہے اور سرمایہ دار مختلف طریقوں سے ان کی دولت جو ہے وہ ہتھیاتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح معاشی نظام مفلوج ہو کر چند لوگوں کے ہاتھوں میں صرف رہ جاتا ہے۔ زکوٰۃ اس صورتحال کا بہترین حالت ہے۔ اس نظام کے ذریعے دولت کا ایک دائرہ امیر طبقے سے غریب طبقے کی جانب بھی مڑ جاتا ہے، یعنی جب امیر لوگ اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ غریبوں کو دیں گے تو ان میں جو ہے وہ ایک مساوات کی ایک جو لہر ہے وہ اٹھے گی اور اثار اور قربانی کا جو جذبہ ہے وہ بھی پیدا ہوگا، جس سے غریب کی معاشی حالت بہتر ہو جائے گی۔ اس حقیقت کو قرآن حکیم نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور خیرات، زکوٰۃ، صدقات کو بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ اس آیت کا یہ بھی مفہوم ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مالوں میں کمی کر دیتے ہیں، اور جو لوگ صدقات اور خیرات دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مالوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ دوسرا اہم ترین اس کا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے سے جو کمی پیدا ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے صاحب مال یعنی جن کے پاس مال ہوتا ہے وہ اپنی دولت کسی نہ کسی منافع بخش کاروبار میں لگانے پہ مجبور ہوتے ہیں، جس میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیونکہ زکوٰۃ کی شرح صرف 2.5% ہے، لہذا صاحب مال یہ رقم مختلف قسم کے باری ٹیکسوں کے مقابلے میں ہوش دلی اور دیانتداری سے ادا کرتا ہے اور اپنا سرمایہ پوری طرح سے کاروبار میں لگاتا ہے، جبکہ باری ٹیکسوں کی ادائیگی کے خوف سے سرمایہ چھپانے کا رجحان بڑھتا ہے، جس سے ملکی معیشت جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کے معاشرتی یعنی سوسائٹی میں اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ معاشرے میں زکوٰۃ کی وہی حیثیت ہوتی ہے جو انسانی جسم میں خون کی۔ اگر یہ سارا خون
صرف دل میں جمع ہو جائے تو پورے اعضاء پورے جسم جو ہے باقی جو ہے وہ مفلوج ہو جائے گا۔ اگر یہ ایک طرف مفلس طبقہ نداری کے مصائب سے دوچار ہوگا تو دوسری طرف جو صاحب مال ہیں طبقہ وہ فراوانی سے پیدا ہونے والے اخلاقی امراض مثلاً عیاشی، آرام کوشی اور فکر حالت سے غفلت کا شکار ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں طبقوں میں حسد اور حقارت کو ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ کو لازمی قرار دیا۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَاتًا تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا کہ ان کے مال میں سے زکوٰۃ قبول کر لو، ان سے تم ان کے پاک اور پاکیزہ کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی اسلامی ریاست کے قیام کے بعد یہ فوراً ہدایت کر دی گئی کہ ان کے مال میں سے زکوٰۃ لے لو اور ان کو پاک اور پاکیزہ کر دو۔ اب دیکھتے ہیں زکوٰۃ کے مصارف، یعنی کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ انہیں زکوٰۃ کے مصارف کہا جاتا ہے۔ یہ 8 ہیں اور یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح طور پر بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفات قلوبهم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ تو زکوٰۃ تو صرف غریبوں اور محتاجوں اور کارکنوں کا حق ہے جو اس پر مقرر ہیں، نیز ان کا جن کی دل جوئی منظور ہے، اور زکوٰۃ کو صرف یعنی خرچ کیا جائے گا گردن کے چھڑانے میں اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں، اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی امداد میں۔ یہ سب فرض ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ بڑا جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے۔ سب سے پہلے تنگ دست لوگوں کی مدد کرنا جن کے پاس کچھ نہ ہو، جو غریب ہوں۔ دوسرا ان لوگوں کی مدد کرنا جو زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو، یعنی جن کے پاس کھانے پینے، کپڑا پہننے کا سامان موجود نہ ہو۔ زکوٰۃ کی وصولی پر متعین عملے کی تنخواہیں، یعنی یونین کونسل جو زکوٰۃ کے محکمے بنائے جاتے ہیں، ان کا جو عملہ وہاں پر کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی تنخواہیں بھی زکوٰۃ میں سے دی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں کی مدد کرنا جو نو مسلم ہو، یعنی ابھی نئے مسلم ہو، تاکہ ان کی تلیف قلب ہو سکے، یعنی ان کے دل کو جو ہے وہ اطمینان اور سکون مل سکے۔ غلاموں اور ان لوگوں کو آزاد کرنے کے مصارف جو قید و بند میں ہوں، یعنی وہ لوگ جو کہ جیلوں میں ہیں، بے گناہ ہیں اور ان کے پاس ضمانت وغیرہ کے یا رہائی وغیرہ کے پیسے نہیں ہیں، تو زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کو آزاد کروایا جا سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کے قرضوں کی ادائیگی جو نادار ہو، یعنی جو قرض دار ہوں لیکن ان کے پاس اب قرض ادا کرنے کے لیے پیسے نہ ہوں، تو زکوٰۃ کے رقم سے ان کے قرض ادا کیے جا سکتے ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ اور تبلیغ دین میں جانے والوں کی آمد، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، یہ دین کی خاطر دور دراز کا سفر کرتے ہیں، تو ان کے گھر بار کا سسٹم چلانے کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 8 مسافر جو حالت سفر میں مالک نصاب نہ ہو، وہ اپنے گھر میں دولت رکھتا ہو، یعنی ایسا انسان جو اپنے گھر میں تو اچھی خاصی دولت رکھتا ہو لیکن سفر کی حالت میں ہو اور سفر کی حالت میں اس کا مال اس سے ختم ہو جائے، چوری ہو جائے، کہیں گم ہو جائے اور وہ بے یار و مددگار ہو جائے، تو ایسے مسافر کی جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے مدد کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں زکوٰۃ کا نصاب۔ نصاب یعنی کتنا مال ہو تو اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، روپیہ یا سامان تجارت موجود ہو۔ اس خاص مقدار کو نصاب اور ایسے لوگوں کو صاحب نصاب کہتے ہیں۔ مختلف چیزوں کا نصاب مختلف ہوتا ہے۔ یہاں پر چند چیزوں کا نصاب بتایا گیا ہے۔ سونا 7.5 تولے، یعنی جب 7.5 تولے سونا ہو یا اس کے برابر کی رقم پاس موجود ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے تو پھر اس میں سے 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اسی طرح چاندی 52.5 تولے یا 52.5 تولے چاندی کے برابر روپیہ پاس میں موجود ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس میں سے زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ روپیہ پیسہ اور سامان تجارت، سونے چاندی دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر اگر روپیہ پیسہ یا سامان تجارت موجود ہو اور اس میں سے 1 سال اس پر گزر جائے تو اس میں سے زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اب زکوٰۃ کی ادائیگی کے کچھ اصول بھی ہیں۔ نمبر 1 زکوٰۃ صرف مسلمانوں سے ہی لی جاتی ہے اور مسلمانوں کو ہی دی جاتی ہے، کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ کسی مال پر زکوٰۃ کی ادائیگی اس وقت فرض ہوتی ہے جب اسے جمع کیے ہوئے پورا 1 سال گزر چکا ہے۔ اگر 1 سال سے پہلے اس مال میں کمی ہو جاتی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض نہیں ہوتی۔ وہ عزیز و اقارب جن کی کفالت شرعاً فرض ہے، یعنی وہ ہمارے رشتہ دار جن کی کفالت کرنا ہمارا شرعی فرض ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ مثلاً ماں باپ، بیٹی، شوہر، بیوی وغیرہ، انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہاں لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے دور کے عزیز ہیں، پھپھو، خالہ، چاچو، ان کو زکوٰۃ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔
عام حالات میں ایک بستی کی زکوٰۃ خود اس بستی میں تقسیم ہونی چاہیے، البتہ اس بستی میں مستحق زکوٰۃ کے نہ ہونے یا کسی دوسری بستی میں ہنگامی صورتحال مثلاً سیلاب، زلزلہ، قحط وغیرہ کے موقع پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یعنی سب سے پہلے حق یہ ہے کہ اپنے شہر، اپنے محلے میں دیکھا جائے کہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہے ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اگر اس محلے شہر میں زکوٰۃ کے مستحق لوگ نہ ہوں یا کسی دوسرے شہر میں کوئی مصیبت آ گئی ہو تو پھر وہاں پر زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والوں کو چاہیے کہ زکوٰۃ لینے والے کے حق جو مستحق ہونے کا ممکن حد تک اطمینان کر لیں، یعنی جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس بات کا یقین کر لیا جائے کہ واقعی وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے بھی یا نہیں۔ زکوٰۃ کی رقم سے ضرورت کی اشیاء بھی خرید کر دی جا سکتی ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ صرف پیسے دیے جائیں، اس سے کوئی راشن وغیرہ یا ضرورت کی چیزیں خرید کر بھی دی جا سکتی ہیں۔ مستحق زکوٰۃ کو بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ پیسہ یا مال زکوٰۃ کا ہے، یعنی کچھ لوگ غریب اور ندار ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی غیرت اور اپنی خودداری کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور زکوٰۃ لینے میں شرم محسوس کرتے ہیں، تو لہٰذا ایسے لوگوں کو اگر ہم زکوٰۃ کے پیسے دیتے بھی ہیں تو انہیں یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، ہم انہیں ویسے بھی چھپ کر جو ہے خفیہ طور پر ان کی مالی مدد کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے جتنے بھی فائدہ و ثمرات ہیں یہ تب ہی ظاہر ہوں گے جب ہر صاحب مال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو اپنا الہ عمل بنائے اور اسلام کی فیض رسانی اور نفع بخشی کے جذبے کو ملحوظ خاطر رکھے۔ خاص طور پر زکوٰۃ کی وصولی اور تقسیم کا نظام جو ہے وہ اجتماعی طور پر قائم اور دائم ہو جائے۔ اسٹوڈنٹ اب دیکھتے ہیں حج، اسلام کا 5واں اہم ترین رکن حج۔ ارکان اسلام میں حج کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے ہو جاتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا، اس گھر کا جو شخص قدرت رکھتا ہو اس کی طرف راہ چلنے کی، اور جو نہ مانے تو پھر اللہ پرواہ نہیں کرتا جہان کے لوگوں کی۔ یعنی حج اس پر فرض ہے جس کے پاس اتنا مال و دولت ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں آسانی سے جا سکے۔ اگر صاحب استطاعت ہونے کے باوجود کوئی اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف نہیں جاتا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں فرمایا من حج للہ فلم یرفث ومن لم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کو مکمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حج کرتا ہے اور دوران حج فسق و فجور یعنی گناہوں سے باز رہتا ہے، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر واپس آتا ہے گویا اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی پیدا ہو۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر حج کرتا ہے اور حج کے تمام ارکان بخوبی پورے کرتا ہے تو اس کے تمام گناہ جو ہے وہ اس طرح سے معاف ہو جاتے ہیں جیسے وہ ابھی ابھی اس دنیا میں پیدا ہوا ہو۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم یمنعہ حاجۃ ظاہرۃ او سلطان جائر او مرض حابس فمن لم یحج فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا، کہ جس صاحب استطاعت شخص کو نہ کوئی ظاہری ضرورت حج سے روک رہی ہو، نہ کوئی ظالم بادشاہ اس کی راہ میں قائل ہو، نہ کوئی روکنے والی بیماری سے لاک ہو، پھر بھی وہ حج کیے بغیر مر جائے تو وہ ایک مسلمان کی نہیں کسی یہودی یا نصرانی کی موت مرے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم دیکھیں کتنا واضح ہے کہ وہ لوگ جو دولت رکھتے ہیں، اتنی دولت رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کر سکیں، لیکن وہ حج کی طرف نہیں جاتے، حالانکہ انہیں کوئی ظاہری ضرورت بھی نہیں ہوتی، کوئی ظالم بادشاہ بھی انہیں روک نہیں سکتا، کوئی بیماری بھی انہیں لاحق نہیں ہوتی، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کیے بغیر مر جائیں، اس فرض کی کوتاہی کرتے کرتے ان کو موت آ جائے اور وہ حج نہ کر سکیں، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ مسلمان حالت میں نہیں مرے گا، وہ یہودی یا نصرانی ہوگا، اور جو مسلمان نہیں ہوگا آخرت میں اس کی بخشش یا اس کی شفاعت بھی نہیں ہوگی۔ جامعیت، حج جیسی عبادت میں باقی تمام عبادت کی روح شامل ہے، یعنی حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں تمام عبادتوں کی روح جو ہے وہ شامل ہے۔ عبادتیں تین طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے بدنی عبادت، ایک ہوتی ہے مالی عبادت، ایک ہوتی ہے بدنی اور مالی دونوں عبادتیں جس میں شامل ہوتی ہیں۔ نماز جو ہے وہ ہماری بدنی عبادت ہے کیونکہ اس میں ہم مال خرچ نہیں کرتے، ہم اپنے جسم کے ذریعے سے اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ہماری مالی عبادت ہے جو ہم مال کے ذریعے سے خرچ کرتے ہیں۔ حج مالی اور بدنی دونوں ہے، اس میں ہم اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنے جسم کے ذریعے سے
جسمانی طور پر بھی اسے ادا کرتے ہیں۔ لہذا حج کے لیے جب انسان روانہ ہوتا ہے تو وہ واپسی تک نماز کے ذریعے قرب خداوندی میں رہتا ہے۔ حج کے لیے مال خرچ کرنا زکوٰۃ سے مشابہت رکھتا ہے۔ اپنی اخلاقی برائیوں سے پرہیز کرنا روزے کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ گھر سے دوری اور سفر کی صحبت میں جہاد کا رنگ ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل جہاد حج مبرور ہے، یعنی ایسا حج جو صحیح کیفیت کے ساتھ ادا کیا جائے اور مقبول حج ہو، اسے حج مبرور کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ارشاد گرامی کے پیش نظر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ایک حج کا سامان تیار رکھو کہ یہ بھی ایک جہاد ہے۔ زائرین خانہ کعبہ کی قلبی کیفیت، یعنی خانہ کعبہ کے زائرین، وہاں پر حج کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں ان کی دل کی کیفیت کیا ہوتی ہیں۔ اگر حج کے مناسک پر غور کیا جائے، یعنی حج کے جو ارکان ہیں ان پر اگر غور کیا جائے تو پتہ ہوگا کہ ہر ایک مرحلے میں اخلاقی اور روحانی تربیت جو ہے وہ اپنے اندر اس کا سامان رکھتی ہے۔ جب ایک شخص اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر، دنیاوی دلچسپیوں سے منہ موڑ کر، دو انسلی چادریں اوڑھ کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے بیت اللہ شریف میں حاضر ہوتا ہے تو اس کا یہ سفر ایک طرح سے سفر آخرت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ جس طرح انسان اس دنیا سے جاتا ہے اور صرف کفن کی چادریں لپیٹ کر خالی ہاتھ جاتا ہے، یہی کیفیت انسان کی حج کی طرف ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے اور خالی ہاتھ صرف دو انسلی چادریں لپیٹ کر وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اسی ماحول اور پاکیزہ فضا میں وہ مناسک حج ادا کرتا ہے تو اس کی حالت ہی عجیب ہوتی ہے۔ میدان عرفات کے قیام میں اسے وہ بشارت یاد آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی صورت میں مسلمانوں پر اپنی نعمت کی تکمیل کا ذکر فرمایا۔ اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے حجۃ الوداع کی بے مثال ہدایت یاد آتی ہیں۔ اسے یہ حکم یاد آتا ہے کہ میرے بعد گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، قربانی کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال قربانیاں یاد آتی ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ ان قربانیوں کے مقابلے میں نفس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو قربان کر دینا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ میرا تو مرنا جینا بھی اللہ کے لیے ہی ہونا چاہیے۔ ایسے میں اس کے لبوں پر یہ کلمات جاری ہوتے ہیں، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو پالنے والا سارے جہان کا ہے، کوئی نہیں اس کا شریک، اور یہی مجھ کو حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلے فرما برداروں میں سے ہوں۔ مقام منا پر وہ اس عزم کے ساتھ اپنے ازلی دشمن شیطان کو کنکریاں مارتا ہے جسے ہم رمے جمرات کہتے ہیں کہ اب اگر یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان میں حائل ہوا تو اسے پہچاننے میں غلطی نہیں کروں گا۔ جب وہ بیت اللہ کے سامنے پہنچتا ہے تو اس کی روح اس خیال سے وجد میں آ جاتی ہے کہ جس گھر کی زیارت کی تمنا تھی وہ آج نظر کے سامنے ہے۔ اللہ سے لو لگائے رکھنے کی یہ کیفیت حاجی کے کام آتی ہے۔ طواف کے بعد وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے تو گویا زبان حال سے کہتا ہے کہ اے اللہ، تیرے قرب سے حاصل ہونے والی اس قوت ایمانی کو میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دوں گا اور عمر بھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کروں گا۔ دل کی یہی تمنا دعا بن کر اس کے لبوں تک آ جاتی ہے۔ اللہم استعملنی بسنتی نبیک وتوفنی علی ملتی وأعذنی من مضلات النفس اے میرے اللہ، مجھے اپنے نبی کے طریقے پر کاربند رکھ اور اس پر عمل کرتے ہوئے مجھے اپنے پاس بلا لے اور نفسانی لغزشوں سے مجھے محفوظ فرما دے۔ جس طرح تمام عبادات کے فائدے ہیں، اسی طرح حج کے بھی اللہ تعالیٰ نے بے انتہا فائدے رکھے ہیں۔ حج کا اصل فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے، لیکن دیگر ارکان دین کی طرح اس کے بھی کچھ معاشرتی اور اخلاقی فوائد ہیں۔ اس موقع پر دنیا کے مختلف علاقوں سے آنے والے افراد حج کی برکت سے گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ساتھ ایمان اور تقویٰ کی پاکیزگی کی جو دولت لے کر لوٹتے ہیں وہ ان کے ماحول کی اصلاح کا سبب بھی بنتی ہے، کیونکہ انسان جب واپس اپنے معاشرے میں جاتا ہے تو وہاں پر جا کر اپنی برائیوں سے پاک آ جاتا ہے، جس سے دیکھ کر دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، حج کا یہ عظیم الشان اجتماع ملت اسلامی کی شان و شوکت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ جب دنیا کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے مسلمان رنگوں، نسل، قوم و وطن کے تمام فرقوں کو مٹا کر صرف ایک ہی کلمہ لبیک اللہم لبیک دہراتے ہیں تو ایک ہی کیفیت میں سرشار ہو کر اپنے رب کی پکار پر لپکے چلے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کے فداکار سپاہیوں کی ایک فوج معلوم ہوتی ہے۔ حج کا ایک اہم تجارتی اور اقتصادی فائدہ یہ بھی ہے کہ مختلف ممالک سے آنے والے حجاج خرید و فروخت کے ذریعے معاشی نفع حاصل کرتے ہیں۔
حج مقبول یعنی حج مبرور یا حج مقبول کیا ہوتا ہے؟ حج کے مذکورہ بالا اجتماعی اور انفرادی فائدے سے ہم تب ہی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جب ہمارا مقصد رضا الہی ہو، ہماری جتنی بھی سرگرمیاں ہیں ان کا مرکز اور محور دین حق کی سربلندی ہو اور حج کے روحانی مقاصد پر نظر جمی رہی، تبھی ہمارا حج حج مقبول اور مبرور ہو سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹ اسی کے ساتھ چیپٹر نمبر 2 میں ہم نے جو ارکان اسلام کی ڈیٹیل پڑھنا شروع کی تھی وہ کمپلیٹ ہوتی ہے، جس میں ہم نے کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان کو مکمل کرنے کے بارے میں کیا کیا ارشاد فرمایا اور ان کے کیا کیا فائدے جو ہیں وہ ملت اسلامیہ مسلمانوں اور مومنین کے لیے اس دنیا اور آخرت میں رکھے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں، ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔